تو اکثر دوست احباب یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کا وضو قائم نہیں رہتا، اور ادھر ایمان کا مسئلہ ہے، ادھر وضو کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے۔ اکثر لوگ آج کل قبض کا شکار نظر آتے ہیں، اور حضرت نے ایک جانب اشارہ فرمایا، میں صرف موقع کی مناسبت سے انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک عرض کرنا چاہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نے تقریباً لگ بھگ 200 سال حکومت کی ہے ہم پر، اور اس 200 سال میں اس نے بہت ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ ہماری جو مختلف روایات تھیں، اقدار تھیں، اس پر پوری طرح قابض ہو گیا۔ انگریز تمام تر محنت اور ایک لفظ ہے انسینٹیوز، یعنی کہ مفت چیزیں بانٹ کر لوگوں کو قائل کرتا رہا۔ دو چیزوں سے وہ ہمارے اس خطے کے لوگوں کے دلوں سے، ان کی روحوں سے وہ نکالنے میں تقریباً ناکام ہوا اور زچ ہو گیا۔ وہ ایک دین تھا اور دوسرا طب تھی۔ یہ جو مقامی طب ہے، انگریز نے بہت محنت کی، اس وقت بھی قانون کے ذریعے پابندیاں بھی لگائیں، دین پر بھی کڑے وار کیے، اور مختلف معاملات ہیں، وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت بھی اس وقت کے جید عالم دین اور اللہ کے نبی کے اس دین کی حفاظت کرنے والے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے ہماری صحیح سمتوں میں رہنمائی کی، اور اطباء کرام بھی، اور یہ دونوں علوم اس وقت تو مدارس کا حصہ ہوا کرتے تھے، اس لیے آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہم میں موجود ہیں۔ میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ موجودہ دور میں جہاں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اور ہر چیز اگر اجازت دیں ترق گئی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا، اتنی ہم نے تیز رفتاری کی طرف ہم گامزن ہوئے ہیں کہ وہ جو قدرتی معمولات تھے وہ ہم سے چھوٹ گئے، اور اس وجہ سے ایک اصطلاح جسے ہم کہتے ہیں اربنائزیشن، پوری دنیا میں، جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے اس وقت شرح کیا ڈسکس کی جاتی تھی کہ پاکستان میں جو دیہی آبادی ہے، جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں وہ 70% ہیں، اور جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں وہ 30% ہیں۔ آج شرح کیا ہو گئی ہے؟ آج 50% سے بھی زیادہ شہری زندگی ہو گئی ہے، اور اس سے کم دیہاتی زندگی رہ گئی ہے، اور وہ دیہات بھی اب شہروں کا نقشہ پیش کرنے لگ گئے ہیں، بہت کم دیہات رہ گئے ہیں۔ اس ترقی کے نتیجے میں جو بہت سارے فائدے بھی ہوئے ہیں، مگر کچھ نقصانات سے بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ ایک نقصان صحت کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ حالانکہ اس ترقی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی صحت کو بہتر کرنا چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں اور اکثر آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں کہ کسی زمانے میں ہمارے گھر میں دادا، نانا، بڑی عمر کے جو بزرگ ہوا کرتے تھے، 70 سال، 80 سال، 85 سال، اور وہ کہتے تھے ان کے دانت بھی سلامت ہیں اور وہ چلتے پھرتے گئے ہیں، اور اگر بیمار بھی ہوئے تو گھر والوں کو خدمت کا موقع ملا ہے۔ آج کہتے ہیں جی صبح تو بندہ بالکل ٹھیک تھا، شام کو اس کی لاش گھر آئی ہے۔ یہ اکثر جملے ہم سننے کو ملتے ہیں۔ اصل میں ہم اس تیز رفتار زندگی میں اپنے آپ کو بالکل بھلا چکے ہیں۔ جو وقت اپنے آپ کو دینا چاہیے وہ بھی ہم نہیں دے پا رہے، اور پھر تقلید مغرب جو شہری زندگی کا ایک سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے، جو گلوبل ویلیج بنا ہے اس کی وجہ سے، کہ جو یورپ کرتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ ان کی زندگی، آپ کو ایک واقعہ وہ
بڑا معروف بھی ہے وہ انقلاب فرانس والا بھی، کہ وہ بادشاہ نے کہا کہ جی باہر کیوں جلوس نکل رہے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ باہر گندم نہیں مل رہی، تو انہوں نے کہا ڈبل روٹی کھا لیں۔ تو وہ آج ہم سوچیے، دیکھیں اپنے ارد گرد، دو چیزیں ہماری شہری زندگی میں، یا نان یا ڈبل روٹی۔ جو اسکول بچے جاتے ہیں ان کو اب تیسری جو حضرت اجازت دیجیے میں یہ شرعی بات نہیں کر رہا، جو بدعت شروع ہو گئی وہ نوڈلز ہو گئے ہیں۔ بچوں کو ہم نے ٹوٹل ایک لفظ سن لیجئے، ریفائنڈ فوڈز۔ ریفائنڈ فوڈز یہ کیا ہیں؟ وہ غذائیں جو انتہائی صاف ستھری چھان کر اس میں سے جتنا بھی چھان تھا وہ نکال لیا گیا اور صرف میدا رہ گیا، وہ جو خوراک ہے اسے کہتے ہیں ریفائنڈ فوڈ۔ ذہن میں رکھیے، اس وقت کی 4-5 بڑی امراض، ابھی 4-5 دن پہلے میرا ایک ٹی وی میں پروگرام تھا، تو وہ ڈاکٹر بھی تھے، ہومیوپیتھ بھی، اور مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب نے اپنی اپنی باتیں کی۔ میں نے کہا جی ساروں نے پڑھی لکھی باتیں کر لی، میں تجربے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے جی وہ کیا؟ میں نے کہا جی آپ نے کہا کہ جی شوگر یہ لبا یہ ہو جائے تو شوگر یوں ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ جی اگر ہم قدرتی غذائیں چھوڑ دیں گے اور یہ بیکری کی غذاؤں پر آ جائیں گے تو شوگر ہو جائے گی۔ یہی بات آپ ذہن میں رکھیے، اکثر ہمارے لوگ، اکثر چھوٹے چھوٹے بچے جن میں کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ ان کو قبض کا معاملہ ہوگا، کھیلنا کودنا اور مختلف دودھ کا استعمال، ماں کو ایک ہی ٹینشن ہوتی تھی میرا پتر دودھ نہیں پیندا، ہن ماں نوں ایک ہی ٹینشن ہے میرا پتر نوڈل نہیں کھاندا۔ یہ فرق آیا ہے۔ اپنی غذا میں سے، آٹے میں سے چھان نکال دیا، اور غذا میں سے سبزیاں اور پھل کا جو حصہ ہے وہ بہت کم کر دیا، اور گوشت کا حصہ زیادہ کر دیا۔ پھر اوپر سے جو المیہ کیا ہے، بچوں کو صرف چکن پہ لگا دیا، مرغی صرف اس پہ، اور ان کے کچھ سائنس پڑھ لی، کچھ نیٹ پہ دیکھ لیا کہ یہ جی وائٹ میٹ ہے، اس کا نقصان کو نہیں ہوتا، لہٰذا کھلاتے ہی چلے جائیں۔ بچے آج سبزی دیکھ کر کوسوں دور بھاگتے ہیں، سلاد کے قریب نہیں جاتے، دودھ پیتے نہیں ہیں، گوشت کی بنی جو مرضی چیز دے دیں، بیکری والی جو مرضی چیزیں کھلا دیں، تو اس کے نتیجے میں پھر اگر کوئی مسائل پیدا ہوں گے، اس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ قبض بھی ہے۔ جس نے حضرت فرما رہے تھے کہ یہ طب اور دین پر سارے ہی ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ کسی کو قبض ہو تو وہ نماز پڑھنے آیا ہے تو یہ بڑی قبض دا بڑا مسئلہ ہے، تے وضو ہی نہیں رہندا، میں نے تے ہوا ہی نہیں خارج ہوندی ہے، تے کسی نے کہہ دیا جی تو کسٹریل پیا کر، دوسرے بندے نے سنا اگلے دن کیا تے زیتون دا تیل پیا کر، کسی اور بندے سیانے دی گل سامنے آیا تو انہیں کہا تو ایویں کر۔ اور میں ایک دن ٹی وی سنا سی یا رسالے پڑھا سی، سنا مکی پیس کے استعمال کرنی شروع کر، وہ بڑی فائدہ مند ہے۔ تے کدی کدی کسی نے کہتا، حکیم جوید صاحب بھی بیٹھے نے، کہ کدی کسی نے کہتا کہ جمال گھوٹا بڑا فائدہ مند ہے۔ گویا کہ جیڑی گل جتھوں سنی انہوں بغیر تصدیق تو اگے بیان کرتا۔ تے اگر کسی نے، حکیم صاحب نے تجویز کرتا کسی ایک شخص نو کہ تو زیتون دا تیل دودھ وچ پا کے رات نو 1 چمچ استعمال کرنی ہے، انہیں کیتا، انہوں فائدہ ہو گیا، بس انہوں کسی نہ حکیم کو جان دی لوڑ ہے نہ ڈاکٹر کو جان دی لوڑ ہے، انہوں ہر مریض نو زیتون دا تیل ہی استعمال واسطے دسنے۔ میں جان بوجھ کے دوائیاں دے 3-4 گروپ تہاڈے سامنے بیان کیتے ہیں، اور آج یہی گل کر کے پھر گل ختم بھی کریں گے، 11 بجے دا ٹائم ہے گا۔ دوستو، قبض بظاہر بہت معمولی مسئلہ، اور اکثر اوقات جو دوائیاں میں بیان کیتیاں نے
جو دوائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، زیتون کا تیل، کیسٹر آئل، سنا مکی، گلقند اور بعض اوقات ترفلا، ہرڑ بھیڑا آملہ، یہ مختلف چیزیں لوگ مختلف طریقوں سے استعمال کر کے فائدہ حاصل کرتے ہیں، مگر ذہن میں رکھیے اگر قبض مسلسل رہے اور وہ کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو وہ کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم چیزوں کو بہت معمولی لیتے ہیں اور یہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ کو اکثر دوست جو شروع والے میری کچھ بیان تھا اس میں آپ موجود ہوں گے، تو میں نے عرض کی تھی 6 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اگر آپ کو قبض اس وجہ سے ہے کہ آپ چلتے پھرتے نہیں ہیں تو جو مرضی دوائی کھا لیں، جو مرضی دوائی کھا لیں۔ وقتی طور پر حضرت حافظ عابد احسانوی صاحب نے آپ کو ایک دوائی ہے جس کا نام ہے حب تنکار، انہوں نے حب تنکار دے دی، آپ نے 2 گولیاں کھائیں، صبح اجابت با فراغت ہو گئی۔ اگر آپ غذا کو ٹھیک نہیں کریں گے، نان، خمیری روٹی، چاول، گوشت، میدے والی چیزیں اسی طرح استعمال کرتے رہیں گے اور ورزش نہیں کریں گے، تو آپ یقین جانیے یہ جو دوائی آپ کو قبض ٹھیک کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، یہ آپ کے ایک وقت آئے گا آنتوں میں زخم کا باعث بن جائے گا۔ خدا را ایک میں آپ کو آپ ماشاءاللہ سارے نمازی حضرات ہیں اور یہ میں بالکل کیا کہتے ہیں کہ پریکٹیکل چیز بتاؤں۔ جن حضرات کو قبض کا معاملہ ہے وہ پانی کے معاملے میں ایک احتیاط کریں، کھانے کے ساتھ پانی کم استعمال کریں، کھانے کے ساتھ پانی کا استعمال کم کریں اور کھانے کے 1-1.5 گھنٹے بعد جتنا مرضی پئیں۔ اور سارے دن میں ایک بات کیا کرتا ہوں، ہر نماز کے ساتھ 1 گلاس پانی لازمی پی لیا کریں۔ بس یہ معمول بنا لیں کہ جب بھی نماز پڑھنے وضو کرنا ہے 1 گلاس پانی اس وقت پی لیں۔ یہ آپ کا جو سارے دن کی پانی کی ضرورت ہے نا، یہ پوری ہو جائے گی۔ ایک فارمولہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنا وزن کروائیں۔ اگر آپ کا وزن 80 kg ہے تو ہر 10 کلو وزن کے لیے 1 گلاس پانی، یہ فارمولہ بنا لیں۔ باقی جو پانی کی ضرورت ہے دیکھیں، آپ شوربہ استعمال کرتے ہیں، آپ دودھ پیتے ہیں، آپ لسی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، مختلف چیزیں، مختلف ذرائع سے آپ کو پانی یا لیکوڈ حاصل ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح 5 وقت میں 5 گلاس پانی پی لیتے ہیں تو باقی 3 گلاس پانی تو کہیں سے ہی پورا ہو جائے گا آپ کو، وہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ایک یہ کام کریں، صبح فجر کی نماز کے بعد 40 سے 45 منٹ تیز قدموں سے چل لیں تو 65% سے زیادہ قبض کے مریض نہیں رہیں گے۔ یہ آزما کے دیکھیے کل سے، پانی کا استعمال مناسب کر دیں اور فجر کی نماز کے بعد 40 سے 45 منٹ پیدل چلنا شروع کر دیں، قبض کا عارضہ نہیں رہے گا زیادہ تر لوگوں میں۔ بعض لوگوں میں کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، ادھر عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا پانی میں۔ بعض حضرات، میں نے ایک روغن کی بات کی کہ آپ کیسٹر آئل، بادام روغن اور زیتون کا تیل، یہ 3 تیلوں کے بارے میں اکثر ہم سنتے ہیں قبض کے معاملے میں، اور پھر ہم شدت پسند ہیں، جڑے کام نو لگ جائیے لگے ہی رہنے ہیں، انہوں چھڑ دے نہیں ہیں۔ وہ حضرت مفتی صاحب جنہ مرضی کہی جان بھی اے دین نہیں ہے، پر کہندے نہیں ساڑھے بابا کردہ سی اسی بھی اومی کرنا ہے انہوں۔ تو تیل کا، روغنیات کا مسلسل استعمال، اس کا ایک نقصان بھی ہے۔ کیا؟ کچھ وائٹامنز ہیں جو آپ نے ڈالڈا گھی اور کوکنگ آئل کے اوپر لکھا ہوتا ہے اے اور ای اور ڈی لکھا ہوتا ہے نا، یہ وائٹامنز آئل سالوبل ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ چکنائی میں حل پذیر ہو جاتے ہیں۔ یہ چکنائی میں کیا؟
حل ہو جاتے ہیں۔ اگر ان روگنیات کا دوا کے طور پر مسلسل استعمال کریں گے تو ان وائٹامنز کی آپ کے جسم میں کمی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وائٹامن ڈی، آج آپ جب بھی کسی مولج کے پاس جاتے ہیں، زکام کیوں ہو گیا ہے، بخار کیوں ہو جاتا ہے، موسم تبدیل ہوتا ہے، بیمار کیوں ہو جاتا ہے، وائٹامن ڈی دی کمی ہے۔ دی ہڈیاں کمزور کیوں نے، ڈگدا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اے خاتون تھکی رہتی ہے، مینوپاز یعنی کہ جڑی خواتین نو 40-45 سال دی عمر وچ معاملات درپیش ہوندے نے، یہ جلدی کیوں شروع ہو گئے نے؟ وائٹامن ڈی دی کمی ہے۔ اس وائٹامن ڈی دی کمی جڑی قدرت نے سورج دی صورت سانو وافر مہیا کیتی ہے، وہ اسی حاصل نہیں کرتے، تے جڑی حاصل کیتی مسلسل تیل استعمال کر کے انہوں ضائع بھی کر سکنے۔ اس لیے کوئی بھی دوائی مسلسل استعمال کرن دی نہیں ہوندی، ذہن چ رکھنا، چاہے وہ دیسی ہوئے یا کوئی بھی دوائی ہوئے، دوائی ہوندی ہے۔ دوا نو کدی بھی خوراک سمجھ کے مسلسل استعمال نہیں کرنا، یہ بس ایک تے لازمی چیز ہے۔ میرے حساب وچ قبض دا علاج واسطے دوائی آخری چیز ہونی چاہیے۔ پہلے پانی دا استعمال وداؤ، سبزیاں دا استعمال وداؤ، آٹا۔ اج تو اگر اسی اپنے سارے لوگ اپنے گھر وچ ان چھنا آٹا، چھان سمیت آٹے دا استعمال شروع کر دئیے، یقین جانو بہت ساری بیماریاں تو بچ جاؤں گے، جس سے قبض بھی ہے۔ ان چھنا آٹا، بس یہ میں سمجھنا کہ اگر اج دی گفتگو تو بعد اسی چھان سمیت آٹا بھی استعمال کرنا شروع کر دئیے، صبح دی نماز تو بعد واک کرنی شروع کر دئیے، تے ہر نماز وضو تو بعد ایک گلاس پانی پی لئیے، سارے مسئلے حل ہو گئے انشاءاللہ۔ کچھ چیزیں اور نے، ایک میدانوں صرف ٹائم بھی ختم ہو رہے ہیں، ایک نسخہ میں 11 بجے بول میٹنگ میں جانا۔ سنا مکی دے بارے چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے کہ سنا میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ سنا مکی بہت قیمتی دوا ہے، مگر اندھا دھند تے زیادہ استعمال نقصان دے۔ بہت سارے دوستاں نے کرونا دے سیزن وچ سنا دا غلط استعمال کیتا تے او اکثر ان دے استعمال تو بعد ڈائریکٹ ایمرجنسی گئے، تو پھر واپس گھر بھی نہیں آئے۔ ذہن چ رکھو، اس لیے اجوائن کنی عام چیز ہے۔ اسی چھوٹے ہوندے سی، پیٹ درد ہویا تے خالہ نے پہلا کام کی کیتا، اجوائن تے نمک سانو دیتا کھان واسطے، لو جی اے کھاؤ پیٹ درد ٹھیک ہو گیا۔ مگر وہ اسی سانو مہینے چ ایک ادھی واری لوڑ پیندی ہوندی سی، جدوں اسی اکھا بند کر کے تے پرایا مال سمجھ کے کھا لیندے سی۔ شادی بیاہ تے گئے ہیں تے پیسے پورے کرنے نے، نیوندرا جو دینا ہے، سلامی دینی ہے تو پیسے پورے کرنے نے، ادو پھر پیٹ درد ہوندہ سی چاول کھان دی وجہ نال تے اجوائن تے سونف دی ضرورت پیندی سی۔ یہ اجوائن بھی اگر زیادہ اور غلط استعمال کر لیں گے تو نقصان دے ہوگی، انتہائی خشک ہے، کیونکہ صاحب تو اس لیے سنا مکی کا استعمال بھی احتیاط سے کرنا ہے، اور اطباء نے کہا ہے اس کی جو تیزی ہے اسے کم کرنے کے لیے گل سرخ، گلاب کی پتیاں، سنا مکی کے صرف پتے، سنا مکی اگر کسی نے دیکھی ہو ساتھ ڈنڈل بھی ہوتے ہیں، تنکے بھی ہوتے ہیں، اس کے صرف پتے لیں اور گلاب کی پتیاں لیں، اس میں سے وہ باقی ساری چیزیں نکال دیں، صرف پتیاں لیں۔ 70 گرام سنا مکی اور 30 گرام گل سرخ، گلاب کے پھول کی پتیاں 30 گرام اور سنا مکی کے پتے 70 گرام، یہ پاؤڈر کر کے رکھ لیں گھر میں۔ جن کو پرانی سے پرانی قبض رہتی ہو وہ اس پاؤڈر کا 1 چمچ
رات کو 1 کپ گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح اس کا پانی پینا ہے، پھونک پھینک دینا ہے، اس کا پانی نتھار کے پینا ہے، نماز پڑھنے جائیں، نماز کے بعد یہ آپ سنا مکی والا جو گل سرخ والا پانی ہے صرف وہ پانی پینا ہے، انشاءاللہ پرانی سے پرانی قبض ہے۔ اور ساتھ یہ نیت بھی کریں کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے، مگر مسلسل استعمال جاری نہیں رکھنا، ہفتہ 10 دن کر کے بند کر دینا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ مسئلہ رہے تو پھر حکیم حافظ عابد احسانوی صاحب کے پاس آنا ہے۔ کیوں حضرت؟ یہ پھر مریض کو قبض کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں۔ ایک قسم ہے جس میں جو ہماری آنتیں ہیں نا، ان آنتوں کی حرکت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں حرکتیں دودھیا، یہ اس طرح حرکت ہوتی ہے ان کی، جسم کے اندر یہ اس طرح جال ہے اور یہ اس طرح ان کی حرکت ہوتی ہے۔ یہ حرکت ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں اس حرکت کے نتیجے میں ہمارے جو اس میں اچھی چیز ہوتی ہے، جسم کی ضرورت والی چیز ہوتی ہے، وہ جسم میں جذب ہو جاتی ہے، اور جو پھونک بچتا ہے وہ پخانے کے راستے خارج کرنا ہوتا ہے، اور یہ سارا اس حرکت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آنتوں میں لیکوڈز ہوتے ہیں، انزائم ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں ساتھ اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ حرکتیں دودھیا، اسے انگریزی میں کہتے ہیں انٹسٹائنل موومنٹ، یہ سلو ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں میں مسلسل کرسی پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے، ہڈ حرامی کی وجہ سے، چلنے پھرنے نہ ہونے کی وجہ سے، ورزش نہ کرنے کی وجہ سے، زیادہ موٹاپا ہونے کی وجہ سے ان کی حرکت دودھیا کم ہو جاتی ہے۔ ان کا علاج کیا ہے؟ اس کو پیچھے کتا لگا کے دوڑائیں، ورزش کرائیں، وہ دوڑے گا، ورزش کرے گا، حرکت دودھیا اس سے ٹھیک ہوگی۔ کچھ دوائیاں جس طرح میں نے سلام مکی کا بتایا ہے، حب تنکار ہے، اس طرح کی دوائیاں جو اس کی حرکت دودھیا کو ٹھیک کرتی ہیں۔ بعض اوقات خشکی، آج ہماری غذاؤں میں اور ادویات میں زیادہ تر چیزیں خشکی کا باعث بن رہی ہیں، اور پھر جدید ترقیات میں یہ بھی کہا گیا کہ دیسی گھی نہیں کھانا، دیسی گھی نہیں کھانا، تو آپ سارے دیسی گھی تے لگ گیا جی، آپ انہوں آرگینک فوڈ کہہ کے دیسی گھی تے لگ گیا، سانوں ڈالڈے تے لاتا۔ دیسی گھی نہیں کھانا، چکنائی استعمال نہیں کرنی، ان چیزوں سے روک کر اینٹی بائیوٹک، پین کلر، سٹیرائڈ، جتنی چیزیں ہیں ساری آزما کے دیکھے خشکی پیدا کرتی ہیں۔ بعض لوگوں کو خشکی کا معاملہ ہوتا ہے، ان میں پھر پانی کا استعمال اور کچھ بعض اوقات روغنیات کا استعمال کروانا پڑتا ہے۔ ان میں 3 روغن میں نے پہلے بتائے، بادام روغن، کیسٹر آئل اور زیتون کا تیل، یہ محفوظ تیل ہیں جن کو عمر کے حساب سے اس کی مقدار، عمر اور مرض کی شدت کے اعتبار سے اس کی مرض کی مقدار مقرر کرنی پڑتی ہے۔ اگر شوگر ہو جائے، شوگر والے مریضوں میں، اور وہ ہو رہی ہے تقریباً ہر 5 میں سے ایک جائزہ ہے کہ پہلے کچھ سال پہلے 20 میں سے 1 بندے کو شوگر تھی، اور آج 5 میں سے 1 کو ہو گئی ہے۔ کتنی تیزی سے شوگر بڑھی ہے، اور کیوں بڑھی ہے؟ تقلید مغرب۔ ہم نے مغرب کی، امریکہ کی، فرانس کی تقلید کی ہے، وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر انہوں نے قدرت کی طرف رجوع کر لیا۔ ان کے جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کے گراؤنڈز میں رش دیکھتے ہیں، اور ساڑھے گراؤنڈاں میں ہود عالم، ہمارے گراؤنڈ خالی ہو گئے ہیں۔ ہم سکولوں میں ہمیں استاد پی ٹی کرواتا تھا، ہمیں ورزش کروائی جاتی تھی، ہمارے بچوں کو ببلو بنا دیا، ببلو، ٹھیک ہے، بالکل ہمارا جو گروپ ہے بچوں کا وہ ہے برائڈر گروپ۔ یہ ان کا کوئی کام نہیں ہے کھیل کود سے، صبح اٹھنے، سکول کی تیاری کرنی ہے، بیگ 20 کلو کا بیگ لاد دینے، واپس آنا ہے۔ ابھی بیچارے نے پوری طرح چینج بھی نہیں کیا، کھانا کھایا اور ٹیوشن چلا گیا، وہاں سے آیا تو بیچارہ اتنا تھک چکا ہوتا ہے، اس کے بعد مزید کوئی سکت نہیں ہوتی اس کے بعد۔ یہ وہ جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل بہت
تیزی سے بڑھے ہیں۔ اس لیے خدا کا نام لیں اور ہم اپنی غذا میں سلاد کو لازمی شامل کریں، اور اگر چکنائی استعمال کرنی ہو تو دیسی گھی استعمال کریں۔ اگر دیسی گھی بہت مہنگا ہو گیا ہو تو سرسوں کا تیل آج بھی 500-600 روپے کلو مل جاتا ہے، وہ استعمال کریں، وہ کم بھی استعمال ہوتا ہے، بہت فائدہ کرتا ہے اور جمتا بھی نہیں ہے۔ اس طرح پیدل چلنے کی عادت لازمی بنائیں، ساری سہولیات کے باوجود ہمیں پیدل چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ معمولات اختیار کریں گے تو میں یقین سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو قبض ہے اور یہ جو ہمارے ہضم کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے نجات ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں جو عبادات ہیں وہ انتہائی خوش اسلوبی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا اللہ۔ آپ صاحب نے سوال کیا ہے جی، آپ صاحب نے ایک بات کی ہے گردے کی پتھری کے بارے میں۔ ہمارا جو یہ بیلٹ ہے، یہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اسے سٹون بیلٹ کہتے ہیں۔ گردے کی پتھری کے اعتبار سے یہاں پہ بہت زیادہ گردے کے پتھری کے مریض دیکھے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے صرف ہم 10 سے 15 سال پہلے جائیں تو ایک آدھ ڈائلسس مشین ہوا کرتی تھی کسی ہسپتال میں۔ آج ہر ہسپتال میں 5 مشینیں ہیں اور 5 کی 5 مشینیں پورا ہفتہ بیزی رہتی ہیں۔ یہ فرق سمجھیے کہ وہ ڈائلسس کی مشینیں جو پورے لاہور میں 2-3 تھیں اور ان میں آسانی سے جگہ مل جاتی تھی، آج ہر ہسپتال میں، اور اب ہسپتال بھی 20 ہیں اور کسی بھی ہسپتال میں ٹائم نہیں ملتا ڈائلسس کرانے کے لیے، 3 مہینے پہلے بکنگ کروانی پڑتی ہے، اور جب وہ مریض فوت ہو جائے تو پھر نئے مریض کی بکنگ کی جاتی ہے۔ یہ المیہ ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا تعلق بھی ہماری غذا سے ہے۔ میں آپ کو بنیادی بات، ابھی اس وقت ٹیکنیکل بات تو میں شاید نہ بتا سکوں پوری طرح، جن لوگوں کو مسلسل تیزابیت رہتی ہو اور قبض رہتی ہو، جن لوگوں کو مسلسل تیزابیت کی نشانیاں آپ کو پتہ ہے، سینے میں جلن، کھٹی ڈکاریں آنا، کھانا صحیح ہضم نہ ہونا، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور اس کی اگلی صورت ہاتھ پاؤں کی جلن، یہ اگلی ڈیولپمنٹ ہے، اس کی تیزابیت کی اگلی نشانی ہے۔ اور قبض رہتی ہو، ان کو 2 چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، ایک گردے کی پتھری اور دوسری بواسیر۔ یہ ذہن میں رکھیے آپ، یہ دونوں معاملات، گردے کی پتھری کے مختلف اقسام ہیں۔ اچھا، یہ اقسام اس کی فارمیشن کے اعتبار سے بھی ہیں کہ وہ بنتی کس چیز کی ہے، اور وہ اس کی شکل اور حجم کے اعتبار سے بھی ہیں۔ ہم اکثر یہ ذکر سنتے ہیں کہ ہم نے ایک گولی، ایک پڑیا لی اور پتھری نکل گئی، اور پتھری کتنے تھی؟ 1.5 سینٹی میٹر کی پتھری نکل گئی۔ سائنس کہتی ہے کہ وہ جو نالی ہے جس سے پتھری نکلنی ہے، وہاں سے 4 mm کی پتھری نکل سکتی ہے، اور یہ گزار رہے ہیں 18 mm کی۔ 4 mm یا 5 mm کی پتھری وہاں سے بمشکل نکل سکتی ہے، اور یہ نکال رہے ہیں 18 mm کی۔ جو یہ کہہ رہا ہے نکل سکتی ہے، وہ ٹھیک بھی کہہ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کیسے؟ ایک ہی وقت میں یہ سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ یہ میری طرف ذرا غور کیجئے، یہ گول دائرہ بنایا ہے، گلاس پر یہ گول دائرہ بنایا ہے، یہ 1.5 سینٹی میٹر ہے یہ سائز، ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر اس سوراخ میں سے گزرے گا تو یہ پھنس جائے گی، اور یہ انگلی یہ اتنی، یہ 1.5 انچ ہے، یہ اگر ایسی جائے گی تو اس کا ڈایا میٹر 4 mm سے کم رہ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ گلائی میں ہے تو وہ نہیں نکل سکتی، کسی صورت نہیں نکل سکتی۔ توڑ کے دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو دوائیوں کے ذریعے، یا آج کل جدید علاج ہے،
جسے لیزر تھراپی کہتے ہیں، اس کے ذریعے توڑ کے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے اور رسک ہیں اور معاملات ہیں، مگر یہ جو اکثر ہم باتیں سنتے ہیں کہ بڑی پتھری نکل گئی، وہ شیپ کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے معالج سے رجوع کریں۔ کسی کے کہنے پر کہ فلانی جگہ گردے کی پتھری کی دوائی ملتی ہے اور وہ پتھری نکل جاتی ہے، بالکل ایسا نہ کریں، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو پھر گردے فیل ہونے کا اندیشہ موجود ہوتا ہے۔ پتھری اگر یہاں گردے سے نکل کر گردے کی جو نالی ہے جسے ہم کہتے ہیں یوریٹر، یہ اسے کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں کناتے بول، گردے سے نکل کر جو نالی مثانے کی طرف آ رہی ہے اسے کہتے ہیں کناتے بول، یوریٹر۔ اس یوریٹر میں پھنس گئی تو اس کی وجہ سے گردے میں پریشر بڑھ جاتا ہے، پیچھے پیشاب رک جاتا ہے، ہائیڈرونیفروسس ہو جاتا ہے، یعنی کہ گردے میں جو پیشاب پوری طرح خارج نہیں ہو پاتا، اور گردہ میں اگر پیشاب موجود رہے تو پیشاب کی جو پی ایچ ہے وہ تیزابیت ہوتی ہے، وہ بہت تیزابی ہوتا ہے اور وہ گردے کو آہستہ آہستہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے جتنا پیشاب بنے، اور قدرت نے نظام رکھا ہے، جیسے ہی ہم کھاتے پیتے ہیں یہ ہمارا تمام فلٹر ہو کر گردوں میں پہنچتا ہے، تو وہاں سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں، فاضل مادے جو لیکوڈ کی صورت میں نکلنے ہوتے ہیں، وہ یہ پیشاب کی نالی کے ذریعے مثانے پہ پہنچتے رہتے ہیں، اور جب مثانہ بھرتا ہے دماغ آرڈر کرتا ہے کہ بھر گیا اسے باہر نکال دو، تو وہ پیشاب کی نالی کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر یہ باہر نہ نکلے تو پھر گردے میں رکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، گردے میں سوزش ہو سکتی ہے۔ پہلے ہائیڈرونیفروسس ہوگا، یعنی کہ پانی رکے گا، پیشاب رکے گا، پھر سوزش ہو جائے گی۔ سوزش ہونے کی اور بھی اسباب ہیں، جراثیم بھی ہیں، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، براہ راست چوٹ بھی ہے، مگر عمومی طور پر جو ہم اگنور کرتے ہیں، جو ہم گردے کی پتھری کا صحیح علاج نہیں کراتے، مستند معالج سے رجوع نہیں کرتے، ٹیسٹ ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ کروائے بغیر لگے رہتے ہیں، ان میں بھی یہ مسئلہ آگے جا کے خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ دیر پتھری کا رہنا، اور ہمارے ہاں عام طور پر ایک بات، آخری بات پتھری کے ضمن میں کر کے ختم کرتا ہوں، جو پتھری بنتی ہے وہ بنتی ہے کیلشیم آکزیلیٹ کی۔ کیا میں نے نام بولے؟ کیلشیم آکزیلیٹ۔ جو آکزیلک ایسڈ ہوتا ہے نا، یہ ٹماٹر میں ہوتا ہے، بینگن میں ہوتا ہے، پالک میں ہوتا ہے، اور کیلشیم کیا ہے؟ دودھ، دہی، لسی، یہ کیلشیم کے ذرائع ہیں۔ جن لوگوں کو یہ عمومی طور پر، ابھی آپ نے ٹیسٹ نہیں کرایا، ہم جنرل بات کر رہے ہیں، جو لوگ جن گھروں میں گوشت، دالیں، انڈا زیادہ کھایا جاتا ہے، ان میں یورک ایسڈ کی پتھری بنتی ہے، یوریٹس زیادہ بنتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے کچھ چیزوں کا، تو ان کا معاملہ اور سخت، یورک ایسڈ کی پتھری بن جائے تو وہ اور مسائل ہیں، ان کو ساتھ جوڑوں کی تکلیف ہوگی۔ جن لوگوں میں جوڑوں کی تکلیف کے ساتھ گردے میں پتھری ہو، تو وہ ہم تو فتویٰ لگانے کی حد تک کہتے ہیں کہ ان کو یورک ایسڈ کی پتھری بن رہی ہے، تو ان کا علاج یورک ایسڈ کی طرز پہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کا کیلشیم آکزیلیٹ ایک فارمیشن ہوتی ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ عام چیز ٹماٹر ہے، بینگن ہے، بتاؤں اور ٹماٹر، یہ جن لوگوں کو یہ فارمیشن ہو، یہ کیلشیم اور ان چیزوں کا ملاپ بند کر دیں، یعنی کہ ایک وقت میں دہی، دودھ اور ٹماٹر، بینگن اکٹھا نہ استعمال کریں، یعنی کہ اس گھر میں اب ٹماٹر آنا بند ہو جانا چاہیے، وہ اس کی جگہ پہ ٹماٹر کی جگہ پہ دہی استعمال کریں، بس ایک پہلی احتیاط یہ ہو جائے گی۔ پانی کا استعمال پھر میں کہوں گا کھانے کے ساتھ 1-1.5 گلاس سے زیادہ پانی ہرگز نہ پیا کریں، وہ آپ کے ہضم کو کمزور کرتا ہے، وہ آپ کے جو پی ایچ ہے، جو آپ کی تیزاب ضروری ہوتا ہے ہضم کرنے کے لیے، اس کو کم کر دیتا ہے، کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا، اس لیے انڈائجسٹڈ فوڈ آگے چلا جاتا ہے اور وہ پھر کھانا جسم کا صحیح حصہ نہیں بنتا۔ تو یہ پتھری کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اور تفصیل سے بات کریں گے، پھر اس کے حل بھی بات آئیں گے اور کچھ ریمیڈیز بھی بتائیں گے کہ اس کا اگر ضرورت ہو تو پھر ہم کس طرح علاج کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔